حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغبط اولیائی عندی لمومن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربہ واطاعہ فی السر وکان غامدا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع، کہ سب سے قابل رشک جو شخص ہے، حضور نے فرمایا میرے ماننے والوں میں سے وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ لوگ یہی حساب کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں تو شاید اللہ کی رحمت نہیں ہے مجھ پر۔ ہاں بالکل، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، اتنا فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اتنی روزی کے رزق ملتا رہے، کھاتا رہے، گزارا ہوتا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ ہمیشہ اس کی طلب میں رہنا، ہمیشہ یہ کہنا کہ اب بڑھتا نہیں، ہر وقت یہی گلے شکوے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اس بات کو ترجیح دی۔ عرض کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہ بادشاہت، تو حضور نے بادشاہت نہیں، سادگی کو پسند فرمایا۔ فرمایا ایک وقت کھاؤں گا، دوسرے وقت اللہ کی پاکی بیان کروں گا، ایک دن کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا، تو جب کھاؤں گا اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ تو حضور نے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس سامان دنیا کم ہے، نماز زیادہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَقَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، مشہور نہیں ہے وہ شخص، لوگ اسے جانتے ہی نہیں، جب وہ جاتا ہے تو انگلیوں سے اشارے نہیں کرتے کہ فلاں جا رہا ہے، کوئی اسے جانتا ہی نہیں، کوئی اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا رزق بھی تھوڑا ہی ہو، بس جو ملا ہے اس پر وہ راضی بھی ہے۔ اور پھر ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے چٹکی بجا کر فرمایا عجلت منیتہ، اس کی موت بھی ایسے ہی آ جائے، قلت بواقیہ، اس کے پیچھے رونے والے بھی کم ہوں۔ تو یہ ساری نشانیاں آج ان لوگوں کی ہیں جنہیں ہم غریب سمجھتے ہیں اور معاشرے میں سب سے بدحال سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ مستحق یہ غرباء ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے نزدیک ان کی قدر یہ ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ قدر ہے کہ وہ قسم اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر دیں تو ان کی بات پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ تو کچھ فقراء اور مساکین ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان کے خالی ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا وَقَرِّبِهِمْ، اے عائشہ اپنے پاس کر لیا کر غریبوں کو، جو غریب آئیں انہیں اپنے پاس بٹھا، غریبوں سے قربت اختیار کرو۔ یہ ساری امت کے لیے درس ہے کہ غرباء سے نفرت نہ کرو بلکہ انہیں اپنے قریب رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تو کسی غریب کو اپنے قریب کرے، مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی غریب سے محبت کرے اور وہ غریب نیک بھی ہو تو نور علی نور ہے، نیک بھی ہو اور غریب بھی ہو، خستہ حال ہو، شکستہ حال ہو، ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اگر بندہ ان کو اپنے قریب کر کے ایک بات ہی سن لے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان غریبوں سے محبت کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔